فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آگے یہ بھی بڑا واضح فرما دیا، اس کے بعد اس بات کے بارے میں مجھے نہ پوچھو، فلا تسألنی، تو اب آپ نون زیر نہیں ہے، نون یادر نہیں کا پتہ نہیں ہے، کیسے اس کو سمجھیں گے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے مت مجھے پوچھیں۔ اب اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں فلاں سب کچھ جانتے ہیں، نو ڈاؤٹ جو اللہ جتنا عطا کرے، علم عطائی ہے۔ ہم خود اولیاء کرام کو، کیونکہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایکولی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ نہ کسی فرقے کی پیروی کریں، کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ایک شکل بنا کے یہ شو کرنے کی، تو آپ تفرقے میں تو خود جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سمجھ آتی ہے وہ جائز کام کرتے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ میں درس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن اصلاح کے لیے آپ کو ریفرنس دے دیے کہ یہ سیکھنے کے لیے آپ کو یہی کرنا، یا میں نہیں یا تو نہیں والی بات۔ وہ ایک تھے نا عالم، نام کیا ان کا، جو بکری کو سناتے تھے گردانے، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس کو زبانی یاد کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا، پھر یاد رکھنے کا ایک سلیقہ ہے کہ پڑھاؤ آگے۔ اس لیے جتنے امام ہو چکے ہیں، کوئی ایسا امام بھی ہے جو استاد نہیں تھا؟ مجھے ذرا بتا دیں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کسی کتاب میں۔ جو میرا لمیٹڈ سا علم ہے، میں تو کہوں کہ میں بڑا فتویٰ گیر اتر آیا ہوں، نہیں، بات نہیں ہے۔ جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنے لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، سب کے سب اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے آگے پڑھاتے۔ اگر ادھر سے دیکھا جائے تو حکم بھی یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ٹھیک ہے۔ ادھر الذین کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بھی بڑے ریفرنس ہیں۔ تو جناب آپ کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، میں یہاں صرف کانسیپٹ کلیئر کراتا ہوں۔ آپ نے اس کو جب تک زبانی یاد کر کے اپنا اپنا کوئی اسٹوڈنٹ مقرر نہیں کرنا، آپ بھلے 20 سال میرے ساتھ لگے رہیں، پھر جب کوئی 10 مہینے بعد، 15 دن بعد، 4 مہینے بعد میں پوچھوں گا اجتماع ساتھ نے کیا ہے، تو آپ بیان نہیں کر سکیں۔ کسی فاضل کو پوچھ لیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ ایک جملہ لے کے آئے گا۔ اگر آپ کہیں جملے کے بغیر، وہ آپ کو پورا جس طرح رٹا کتاب میں لگا ہوتا ہے وہ اس کو بھول گیا ہوا، لیکن اس سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، کانسیپٹ کلیئر ہے، وہ پہلے لے کے آئے گا جاءنی زید، پھر اس کے اوپر وہ اس کانسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے پوری تفصیل صحیح بتا دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، پھر اس کے اوپر ایکسپریشن پاور کا، ایکسپلینیشن پاور کا حصول اپنے پاس ہونا۔ وہ 2 طریقوں سے آتا ہے جی، پہلے کانسیپٹ کلیئر کریں، پھر آگے کانسیپٹ بتائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو اس کے ساتھ اس طرح اس نظریے سے وقت لگانا میرے ساتھ کہ جی سمجھ آ گئی ہے، تو پھر یہ چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں، نماز پڑھ کے اپنا دنیا کا حصول کر لیں، تاکہ یا کوئی اور نیک کام شروع کر دیں، تاکہ اس میں یہ ہے کہ نیکیاں تو ادھر بھی ملتی رہیں گی۔ آپ نے اگر تدبر کا، وہ بات جو اللہ نے حکم فرمائی ہے اس کا خیال کرنا ہے، ادھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ کیا سب غلط ہے؟ ہم اس سارے آیات سے بڑے مولوی بن گئے ہیں؟ بھائی قرآن کی واضح آیات ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک عالم اگر یہ کہے کہ نہیں جی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، یا پھر اپنی روٹیاں کھڑی کر رہا ہے۔ وہ سیدھی سی بات کہ ٹھیک ہے یہ میرے پیچھے لگے ہیں، جو ہم کہیں گے اس کے مطابق یہ کرتے رہیں، باقی دین جدھر مرضی چلا جائے۔ آج پاکستان کیوں اس جگہ پہ، اس نہج پہ پہنچا ہے اسلام کے نام پہ اثر کرنے کے بعد؟ اسی وجہ سے کہ کسی کو قل هو اللہ نہیں آتی، وہ دین کے کون سی باتیں کرے گا؟ آج آپ کے جج کیا فیصلے کر رہے ہیں؟
کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری ہے. دین سے قریبی کیسے ہوگی؟ علم سیکھنے سے. پھر اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں گے تو خوف الہی پیدا ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. توکل اللہ پہ فیصلے ہوں گے ایمانی قوت کے ساتھ تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے مرکب اضافی کا ہے. تو مرکب اضافی کا ایک اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں وہ مضاف بن کے آتے ہیں مرکب اضافی میں، یا جیسے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے وہ 1 بائی 1 ہم کر کے دیکھیں گے. تو ہمیں چھوٹی سی اسماء ستہ مکبرہ کی تفصیل، باقی تو ساری چیزیں کہ وہ کیسے بنے، فامون کیسے بن گیا، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، امن کیسے بن گیا، ابا کیسے بن گیا، یہ سارا کچھ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. لیکن میں اپنے اس میں سے چنا ہے کہ جو ہمیں چاہیے وہ چیز اس میں سے چنی ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو مرکب اضافی مین چیپٹر ہے اسماء ستہ مکبرہ. مکبرہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ تصغیر میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، ان کی شکل جو ہے وہ اس طرح رہتی ہے. تو اب ان کو یہ 6 ہیں: ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو. ذو کو میں نے علیحدہ کر دیا اس لیے کہ ذو جو ہے ہمیشہ مضاف آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ مضاف آتا ہے. تو اس لیے جیسے ذو مال، ذو النورین، تو اس کو اس سے زیادہ اس پہ بحث نہیں کریں گے. اس کو جب ضرورت ہوگی تو مضاف کے طور پہ استعمال کر کے ہم اس کو مرکب اضافی میں ٹرائی کریں گے. اچھا، ہم آج صرف انٹروڈکشن کریں گے کہ اعراب کا ہم چیپٹر اس لیے کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں مضاف الیہ میں اعراب کا جاننا بڑا ضروری ہے. جیسے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو مضاف جو ہے وہ رفع نصب جر تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. تو اس لیے اعراب کے اعتبار سے ہم نے اعراب کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اعراب بنیادی طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بالحرف اور بالحرکت. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. بالحرکت کی تفصیل کافی آتی رہتی ہے آج بالحرف کے بارے میں بھی، کہ یہ وہ اسماء ہیں جو دونوں اعراب لیتے ہیں، بالحرف بھی اور بالحرکت بھی. امپورٹنٹ نقطہ. تو دونوں کا استعمال ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک جملے پہ بحث کریں گے. آج کا بس اتنا ہی ہے. تو اعراب مفرد منصرف بالحرکت، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے ابن، ابن، ابن. یہ کیا ہے؟ بن، بن، بن. یہ حرکت کے ساتھ ہے، 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کیا؟ مفرد. ٹھیک ہے، مفرد سے مراد ایک. منصرف اس سے مراد کیا ہے؟ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف نہیں. نام یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، مفرد منصرف بالحرکت. تو جب یہ اس طرح ہوگا تو اس کا نام کیا ہے؟ اعراب مفرد منصرف بالحرکت. کیوں میں آج یہ ٹرمینالوجی آپ کے سامنے لایا ہوں؟ جب آپ ادھر آئیں گے تو یہ باتیں ایسے روٹین میں کی جائیں گی اس طرح کی. ٹھیک ہے، تو مفرد منصرف بالحرکت. جب میں مفرد کہوں تو آپ کے ذہن میں ایک آ گیا، اکیلا ہے. جب میں منصرف کہوں تو فوراً اکیلے کی طرح آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ بن، بن، بن تینوں شکلوں میں آ سکتا ہے. غیر منصرف نہیں ہے تو منصرف ہے. تو بالحرکت سے مراد حرکت لگی ہے، حرف نہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی قسم. دوسری قسم اسماء ستہ مکبرہ کی ہے، وہ کیا ہے؟ اعراب بالحرف. اعراب بالحرف. اس میں ایک نا وہ جیم جے کہتے ہیں نا نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس میں کوئی جے ہے، وہ ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے کہ جے نکال دیا اس میں سے. وہ کیا ہے کہ جب اعراب بالحرف ہوتا ہے تو وہ حروف کون سے ہیں؟ واو، الف، یا. یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں حرکت کی جگہ پہ اس کی رفع نصب جر کو لینے کے لیے. تو جب واو ہو تو اس کو رفع کے عوض یعنی پیش کے ساتھ. تو جب